اب میں جمیل اوان صاحب جو میرے اس پورے پروگرام میں خصوصی معاون رہے ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے جو آئندہ پروگرام ہے اسی درس کے اور تفسیر قرآن کے سلسلے میں جو دروس مختلف مساجد میں اور مختلف مراکز میں دیے جاتے ہیں، تفسیر اور قرآن اور ترجمہ، ان کے بارے میں ساتھیوں کو اعلان کریں. اور انشاءاللہ یہ زبانی اعلان تو ہے، آپ کو ریٹن پرنٹڈ ٹائپ ہو کر کمپیوٹر سے دارالایمان میں یہ پروگرام کا شیڈیول مل جائے گا انشاءاللہ، تو آپ وہ اپنے پاس رکھیں. جمیل اوان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کچھ اعلانات ہیں جو جناب حافظ میاں محمد صاحب کی طرف سے ہیں. جہاں جہاں ان کے دروس ہوں گے ان کے لیے اب آپ سن لیں کہ جمعے کے دن مغرب سے عشاء تک الرفع دارالایمان میں یہ پروگرام ہوتا ہے درس قرآن جناب حافظ میاں محمد صاحب کا. ہفتے کے دن بعد نماز عشاء جامع الفاروق منامہ میں، اور جمعرات کو بعد نماز عشاء دارالایمان میں البلاغ پروگرام جو ہمیشہ ہوتا ہے. اور ابھی جس طرح اس کی آرزو کی گئی تھی ایک خان صاحب کی طرف سے کہ ایک پروگرام ایسا ہو جو یہاں ہمیشہ کے لیے جاری و ساری رہے، تو اس کے لیے ابھی سے ہم نے کر دیا ہے. وہ بعد نماز عشاء دارالایمان میں اتوار کے دن یعنی درس قرآن ہوگا ترجمے کے ساتھ، اور گرامر بھی اس میں پڑھائی جائے گی. اس میں آپ جو حضرات دلچسپی رکھتے ہیں وہ نام لکھوا دیں. تو یہ تھے نام جو ہے نا وہ ریسیپشن پہ جاسم بلوچ صاحب کو باقاعدہ جاسم بلوچ صاحب کے پاس اپنے نام درج کروا دیں. اور یہ تھے جناب حافظ میاں محمد صاحب کے پروگرام. اسی طرح اتوار کا جو پروگرام ہے یہ 1 گھنٹے کا ہے جی، 8 بجے سے 9 بجے تک عشاء کے بعد. یہ پورے ایک سال کا اگلے رمضان تک سلسلہ ہوگا انشاءاللہ. اور اس کے بعد ہیں جناب شکیل احمد ندوی صاحب کے پروگرام. یہ بھی آپ نوٹ کر لیں. جمعے کے دن بعد نماز جمعہ جامع عدلیہ میں، اور جمعے کے ہی دن بعد نماز عشاء المحرک جامع عثمان بن عفان نزد المنتزہ مارکیٹ. ہفتے کے دن بعد نماز عشاء جامع عدلیہ میں، اور منگل کے دن مغرب سے عشاء تک دارالایمان میں. یہ 2 کلاسز ہوں گی. پرانی تو چل رہی ہیں وہ بھی ہوں گی، لیکن ابھی نئی کلاسز شروع ہوئی ہیں. کچھ لوگوں نے نام دیے تھے اور جنہوں نے نہیں دیے ابھی دینا چاہتے ہیں وہ بھی دے دیں. نئی کلاسز اس کا ٹائم جو ہے وہ مغرب سے عشاء تک ہے. نئی کلاسز کا گرامر کا جی، عربی گرامر کا، یہ جناب شکیل احمد ندوی صاحب کا ہے. اور پرانی کلاسز جو ہیں ان کا بعد نماز عشاء. یہ پروگرام تو بڑوں کے لیے تھے، کچھ بچوں کے لیے بھی ہیں. ہفتے کے دن جو ہے 8 سال سے 12 سال کے بچوں کے لیے 7 بجے سے 7:30 بجے سے 8:30 بجے تک یہ تربیتی کلاسز ہوتی ہیں. اور اتوار کے دن 13 سال سے 18 سال تک کے بچوں کے لیے 7:30 سے 8:30 بجے تک. یہ ہفتہ اور اتوار کو 2 دن ہوتا ہے. ٹائم یہی ہے جی. یہ تربیتی کلاسز ہوتی ہیں. یہ تھے اعلانات. جو اس کے بعد آپ کو پرنٹڈ جو ہے وہ مل جائیں گی کاپیاں بھی. ہم کوشش کریں گے تاکہ ہر تک یہ پہنچے. یہ ایک دفعہ پھر سن لیں. اس میں کچھ تھوڑا سا کنفیوژن ہو گئی تھی کہ اس میں تفسیر اور ترجمہ جو ہے جناب حافظ میاں محمد صاحب کا جو درس جمعے کے دن مغرب سے عشاء تک الرفع دارالایمان میں ہے وہ ترجمہ قرآن ہے. اور ہفتے کے دن بعد نماز عشاء جامع الفاروق میں وہ بھی قرآن اور ترجمہ ہے. تفسیر بھی بیان کرتے ہیں ساتھ جی. جمعرات کو بعد نماز عشاء دارالایمان میں جو البلاغ پروگرام ہوتا ہے وہ بھی اسی سلسلے میں جی. اتوار کو جو نیا رکھا گیا ہے اس میں ترجمہ اور گرامر کے ساتھ ہوگا. اور شکیل صاحب کے جو ہیں وہ بھی اسی طرح ہیں کہ بعد نماز جمعہ جامع عدلیہ میں درس اور خطبے کا ترجمہ. جمعہ بعد نماز عشاء المحرک میں جامع عثمان بن عفان میں وہ بھی درس قرآن ترجمہ قرآن ہوتا ہے. اور ہفتے کے دن بعد نماز عشاء جامع عدلیہ میں وہ بھی ترجمہ قرآن ہے. منگل کے دن مغرب سے عشاء تک نئی کلاسز جو ہو رہی ہیں وہ عربی گرامر کی کلاسیں ہو رہی ہیں 2 7:30 سے 8:30 تک، اور اس کے بعد دوسری کلاس پرانے لوگوں کی. جزاک اللہ خیر. یہ تھے اعلانات اور پروگرام.
اب جو اس پروگرام کا نہایت ہی اہم حصہ ہے اس کی طرف جا رہا ہوں. یہ فیصلہ ہم نے آپ لوگوں پہ چھوڑا. کون آیا, کتنے دن آیا, کب آیا, کیوں نہیں آیا, یہ سب کچھ آپ کے اوپر تھا. تو اسی سلسلے میں آپ کو دارالایمان کی طرف سے کچھ پریزنٹ کیا جا رہا ہے جو بہت ہی قیمتی ہے, اور انشاءاللہ وہ آپ کی زندگی کی رہنمائی ہے. اور اس کے لیے جن لوگوں نے حصہ لیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. ساتھیوں سے طریقہ کار یہ طے پایا کہ ساتھیوں کے اوپر ہی فیصلہ چھوڑ دیا جائے, کیونکہ کوئی ادھر حاضری نہیں لگتی تھی, کوئی کسی کو دیکھتا نہیں تھا, کوئی کسی کا حساب نہیں رکھتا تھا. جو آتا تھا وہ جانتا ہے یا ان کا اللہ جانتا ہے. تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم اپنے ساتھیوں کے لیے اس ترجمہ جو سنا ہے, اب اس کی مزید تفصیل کے لیے ان کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. تو تفہیم القرآن جن کے مفسر مولانا ابو العلا مودودی, جن کا ترجمہ آپ نے پورا مہینہ پورے دن یہ سنا, اور بہت سی چیزیں جو آپ کو نہیں پہنچا سکے اس میں محفوظ ہیں. اور یہ آپ جب کو ملے گی, جن ساتھیوں کے نصیب میں یہ ہو ان کو جو پہنچیں گی تو وہ خود ہی اس کو پڑھیں, سمجھیں, سمجھائیں, پہنچائیں. یہ اب ان کے پاس ہے. تو 28 تفہیم القرآن طے پائے ہیں. سب سے پہلے خود ہی ساتھیوں نے اپنے نام دیے ہیں, اور انہوں نے ہی بتایا ہے کہ میرا کوئی ناغہ نہیں ہوا, اور انہی نے بتایا کہ میرا ایک ناغہ ہوا, انہی نے بتایا کہ میرے 2 ناغے ہوئے. ہم نے کسی کو دیکھا نہیں ہے اور ہم نے کسی کو پوچھا نہیں ہے. یہ فیصلے آپ کے اوپر تھے. تو اس کے بعد انہی میں سے ایک اور جنہوں نے 3 ناغے ہوئے ہیں, یہ ساتھی جو تھے ان کو ہم تفہیم دینے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جن کو کل تو ہم بھولے نہیں تھے لیکن آج کے لیے ان کے خاص جگہ رکھی ہوئی تھی, وہ ننھے منھے بچے جو آپ کو پانی اور چائے پلاتے رہے ہیں اور آپ کی خدمت کرتے رہے ہیں. شاید وہ تفہیم اٹھانے کے ابھی بوجھ میں نہیں آئے, ان کے لیے ہم نے ترجمہ قرآن سنا, ان کے لیے ہم نے وہ رکھا ہے. اور ساتھ کیونکہ وہ طالب علم ہیں, ان کے لیے ایک گفٹ جو ایک قلم کی شکل میں ہے وہ بھی ساتھ رکھا ہے. اور انشاءاللہ شروع کرتا ہوں میں ان کے نام کی جو مستحق ٹھہرے ہیں, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, کسی کے دل آزوری نہ ہو, یہ دل میں بات نہ رکھیں, اور یقین جانیں کہ یہ کوئی ججمنٹ نہیں ہے, ہم نے نہیں کی, یہ فیصلے آپ لوگوں نے خود کیے ہیں. تو کسی کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ میں آیا تھا, میری ڈیوٹی تھی, میری مجبوری تھی, میں آنا چاہتا تھا, میں نہیں آ سکا. اتنا بڑا ذمہ داری پروگرام کے باوجود بھی میں خود اپنی ڈیوٹیوں سے مجبور ہو کر بہت دن نہیں آ پایا, لیکن یہ آپ کے اختیار میں یا میرے اختیار میں نہیں تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ اس چیز کی بھی تعویض جو ہے وہ مجبوری ہماری قبول فرمائے. تو اب میں سب سے پہلے دعوت دوں گا حافظ میاں صاحب کو کہ وہ اسٹیج پہ قریب کھڑے ہو جائیں اور تفہیم دینے کے لیے اپنے دست مبارک سے جس کا نام لیا جائے وہ اٹھے. سب سے پہلے ہم ان کو بلائیں گے, سب سے پہلے ہم ان کو بلائیں گے جنہوں نے پورے 44 پروگراموں میں ایک بھی دن ایبسنٹ نہیں ہوئے, ایک بھی دن غیر حاضر نہیں ہوئے. ان سے نام لیے جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ اور دینے کے لیے میں گزارش کروں گا کہ آصف صاحب جو ہیں وہ ٹیبل کے پاس ہو جائیں. یہ تفہیم آپ کو نظر آ رہی ہیں. اس سلسلے کا پہلا نام ہے اور یہ بڑی مبارکباد ہے, مبارک میں مستحق ہیں جناب محمد ایاد بلوچ صاحب, جنہوں نے کوئی ناغہ نہیں کیا. جزاک اللہ خیر. اس کے بعد دوسرا نام ہے جی محمد نیاب صاحب. نیاب صاحب اگر موجود نہیں ہیں تو ان کے کوئی ساتھی
اچھا ان کی جگہ آپ لے لیں, ان کی امانت جو ہے وہ ان تک پہنچا دیں, مہربانی جو ہوگی. ان کے بہت کلوز ساتھی. اور یہ تفہیم کے لیے گھر لے جانے کے لیے اس وقت جو بیگز ہیں وہ آپ کو باہر جاتے ہوئے مل جائیں گے. بیگ یہاں گیٹ کے پاس موجود ہیں کمرے میں, آپ بیگ لیتے جائیے گا. اس کے بعد جناب لئیق احمد صاحب ہیں جی. جناب لئیق صاحب ماشاءاللہ. اس کے بعد عاشق حسین بٹ صاحب ہیں, اگر موجود ہیں تو تشریف لائیں. ماشاءاللہ لائق صاحب. اس کے بعد جناب اختر نواز صاحب. یہ وہ لوگ ہیں ان کے نام پکارے جا رہے ہیں جنہوں نے کوئی ناغہ نہیں کیا, یعنی 44 ڈیز یہ یہاں تشریف لائے ہیں. جزاک اللہ. اختر نواز صاحب, یہ اختر صاحب ہیں. اس کے بعد ملک غلام یاسین صاحب. اللہ تعالیٰ ان سب ساتھیوں کو اور جن کے نام آنے والے ہیں اور جن کے نام نہیں آ سکتے. اب اس کے بعد وہ ہیں جنہوں نے ایک ناغہ کیا ہے جی, یہ ہیں محفوظ الرحمان صاحب. ماشاءاللہ. اس کے بعد عبد الغفور غلام محمد صاحب. ان کے بعد میں زحمت دوں گا شکیل ندوی صاحب کو کہ وہ اگلے ساتھیوں کو آ کر اپنے دستے مبارک سے یہ تفہیم کا ہدیہ جو ہے وہ پہنچائیں. اگر وہ خود نہ آنا چاہیں تو اپنی جگہ بے شک کسی کو وکیل بھیج دیں. 8 ہو گئے نا ابھی, 2 والے کچھ نہیں, اس کے بعد 2 والے. اب ان ساتھیوں کے نام لیے جا رہے ہیں جن کی صرف 2 غیر حاضریاں ہوئی ہیں. جناب ہاشمی صاحب, اس کے بعد ہیں عبدالعزیز صاحب. ماشاءاللہ. اس کے بعد ہیں جناب عبدالغفور صاحب تشریف لے آئیں. اس کے بعد ہیں جواد اختر صاحب. مجھے ایک منٹ میں نام ہے. جواد اختر صاحب ماشاءاللہ یہ باپ بیٹا ہیں. اس کے بعد ہیں فضل حسین صاحب. عبدالغفور صاحب ایک ہے عبدالغفور غلام محمد, ان کو دے دیا آپ کو نا, نہیں دیا ان کو 2 میں دے دیا. ایک عبدالغفور وہ ہے نا, دونوں کو دے دیا. دونوں ہیں جی, دونوں کا ہے. آپ کا بھی ہے نا, آپ کا بھی ہے اور ان کا بھی ہے. آپ کو پہلے بلایا ہے, یہ پورا بلایا, ان کا پورا بلایا میں نے. آہستہ آہستہ. فضل صاحب ہیں. فضل حسین صاحب. یہ عبدالغفور صاحب. محمد یونس صاحب اس کے بعد, اور محمد یونس صاحب. نہیں. اس کے بعد ہیں غلام رسول صاحب. پلیز تشریف لائیں. غلام رسول صاحب اگر موجود ہیں تو تشریف لے آئیں, یا ان کے کوئی ساتھی ہوں تو وہ تشریف لے آئیں. تم نام بولو سر. اگلے سید جاوید حسین شاہ صاحب. کے بعد ہے جی عمران رضا صاحب. اب شکیل صاحب سے گزارش ہے کہ وہ عمران صاحب کو دینے کے بعد اپنی نشست پر. عمران رضا صاحب موجود ہیں تو تشریف لے آئیں. اگر وہ موجود نہیں ہے تو اسحاق صاحب تشریف لے آئیں. ان کے کوئی ساتھی ہیں جو ان کی وکالت میں یہ گفٹ لینا چاہیں, نہیں تو ان کو پیغام دے دیا جائے گا. 3 نمبر. اوکے. اب اس کے بعد جو ہے 3 غیر حاضریوں والے نام آئیں گے اور یہ آخری لسٹ ہوگی. شکیل صاحب سے گزارش, اب ان سے میری ایک اور گزارش ہے, اس پروگرام میں جو سب سے دور دراز علاقے سے روزانہ آتا رہا ہے وہ شخص کھڑا ہو جائے اور اپنے جگہ کا نام بتا دے,
رفع ہے، عیسیٰ ٹاؤن ہے، گلالی ہے، زلاق ہے، جو سمجھتا ہے کہ میرا اس مرکز سے دور ترین مسافت ہے، کوئی تو ہوگا، کوئی شخص ایسا ہے اس پروگرام میں آنے والا. کیا نام ہے آپ کا جی؟ کس جگہ سے تشریف لاتے؟ معمیر سے. ماشاءاللہ، ادھر آ جائیں. اب ان کے ہاتھ سے ہم ان ساتھیوں کو جو ہے وہ ہدیے دوسرے ساتھیوں تک پہنچائیں گے. یہ احمد اختر صاحب، احمد اختر صاحب، احمد اختر صاحب ہو گیا. ہاں، احمد اختر صاحب کے بعد چودھری عبد الرحمان صاحب، چودھری عبد الرحمان، چودھری عبد الرحمان صاحب. اس کے بعد چودھری عبد الرب صاحب، چودھری عبد الرب صاحب. چودھری عبد الرب صاحب اگر ہیں تو تشریف لے آئیں. اس کے بعد محمد فاروق حسین صاحب، محمد فاروق حسین صاحب. واضح ہے. میں ان کو ایک میں دیتا ہوں، ان کو میں دیتا ہوں جو آئے کہہ دو نا، میں اٹھ کے دے دیتا ہوں. کہہ دو کہ میں ان کو دیتا ہوں جو آئے سار سے دور. یہ چونکہ بہت دور سے تشریف لاتے رہے ہیں، ان کے لیے ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ ان کو پیش کریں گے ان کا دیا. نام نہیں بتایا ان کا نام ہے جی احمد انجم شکیل. جزاک اللہ خیر. یہ بہت دور سے تشریف لاتے رہے ہیں. اب میں زحمت دوں گا اس محفل میں جو سب سے زیادہ عمر کے ہیں، ان کی عزت و اکرام کو، ان کے بڑھاپے کو دیکھتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے. کوئی شخص ہے جو اپنی عمر میں کہے کہ میں سب سے بوڑھا ہوں. ماشاءاللہ. آ جائیں آگے تشریف لیں. کسی کو دعویٰ ہو کہ میں ان سے بھی عمر میں زیادہ ہوں ہیں، اور بھی ہیں تو وہ بھی آ جائیں. ادھر آ جائیں، تشریف لیں. ان کے لیے تشریف لائیں جناب اجاز الدین صاحب. اجاز الدین صاحب، اجاز الدین صاحب. ان کو پکڑانا نہیں دے رہے، ان سے سمجھا دو نا. کھڑے ہو جاؤ. اپنا نام بتائیں پہلے. ان کو ان سے گزارش ہے کہ نام بتائیں اپنا پہلے. بزرگوں کا نام کیا ہے؟ یہ صوبہ خان صاحب ہیں جنہوں نے اجاز الدین صاحب کو ہدیہ دیا ہے. ماشاءاللہ. اس کے بعد ہے محمد اکرم صاحب. محمد اکرم صاحب. اور صوبہ خان صاحب کی تعارف میں کراتا چلا جاؤں اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں. یہ ایک مجاہد اور شہید کے باپ ہیں. سبحان اللہ. جزاک اللہ. اور ان کے لیے بھی ہم نے تفہیم کا ایک سیٹ رکھا ہے. یہ ہیں جی محمد اسلم صاحب. ان کے لیے بلاتے ہیں محمد جمال احمد صاحب. محمد جمال احمد. محمد جمال احمد صاحب موجود ہیں. اس کے بعد راجہ ظفر اقبال صاحب. ماشاءاللہ. ان کو بھی دیتے ہیں والے پیچھے سے.
راجہ صاحب کو جگہ دوسری اور کسی جگہ جی پہلے نام جو بولا اس کی جگہ پہ کوئی ہے لینے والا؟ محمد جمال احمد صاحب کے لیے کوئی ہے لینے والا؟ ان کا کوئی دوست احباب کوئی موجود ہو؟ جاسم بھائی آپ لے لیں تو بعد میں جب آئیں گے تو وہ ریسیپشن سے دارالایمان سے اس کو وصول فرما لیں. اس کے بعد عالم کو دیں. یہ بزرگ ہمارے درمیان موجود ہیں چونکہ یہ تشریف لاتے رہے ہیں. ان کے لیے بھی ایک سیٹ جو ہے جناب ڈاکٹر صاحب سے درخواست ہے کہ وہ ان کو پیش کریں. اس کے بعد تین رہ گئے اور ایک وہی صاحب پھر دو رہ گئی. اب میں زحمت دوں گا راجہ یاسین صاحب کو کہ وہ آ کے باقی جو ساتھی ہیں ان کو دیں. جناب ناصر احمد صاحب. کیا نام ہے جاسم صاحب ابھی لفافے ذرا رہنے دیں. ہاں شور ہوگا ذرا. جناب ناصر احمد صاحب. ماشاء اللہ. اسماعیل احمد صاحب. اس کے بعد اسماعیل احمد صاحب. ماشاء اللہ. اسماعیل احمد صاحب پیچھے ہے. آصف ٹھیک ہے. کوئی خواہش آگے طالب علموں کو دینا. اچھا اس کے بعد اب کتنے سیٹ باقی ہیں جناب آصف بھائی؟ ایک سیٹ ہے. یہ کس کی قسمت میں ہوگا نہیں معلوم. انہوں نے ہاشمی صاحب کو دے دیا اور جو بمبئی سے اپنے جذبات لیے آئے تھے تو اگر آپ لوگ اتفاق رکھتے ہیں تو ان کے لیے ہے. جزاک اللہ خیر. یہ پروگرام اصل میں آپ لوگوں کا ہے اور ہماری کوئی مرضی نہیں ہے. آپ جس چیز کی وکالت اور جزاک اللہ خیر. اور اس کے بعد جو بچے جن کو ہم کبھی بھول نہیں پائیں گے ان کا بھی حق بنتا ہے. یہ جی ہمارے پہلے ماجد علی. ماجد علی تشریف لیں. آج ان کے پاس چائے نہیں ہے. آج ان کے اجر کا دن ہے. وہ اللہ کے ہاں ہے. اس کے بعد ہیں عرفان فائز. عرفان فائز. اس کے بعد ہیں سرفراز مقصود. جب آئے نا اس کے پاس اس کا پتہ نہیں یہاں تو پھر اس کا نام نہیں دوبارہ نام. عرفان فائز ہیں جی. اب یہ جو ساتھی بچے لے کے آ رہے ہیں سرفراز مقصود صاحب. ان کا نام کس کا نام سرفراز جب پہنچے نا ادھر نام. ہاں شہزاد شریف. اس کے بعد یہ جو چائے آپ کو ملتی تھی یہ پیچھے سے ہی بنا دیتے ہیں. اگر کسی دن کوئی میٹھا کم یا ٹھنڈی ملی ہو یا ذائقہ پسند نہ آیا ہو تو اس کے لیے میں معذرت. شہزاد شریف. اس کے بعد ہیں طیب مقصود. اصل میں یہ ان کو یہ مت سوچیں اور یہ مت طیب دیکھیں مقصود کہ ان کے ہاتھوں کی چائے اور آپ پانی پیتے رہے ہیں. اور حقیقت میں یہ بہت بڑا سرمایہ ہے. یہ جوان خون جو ہے یہی نسلوں کی قسمتوں کو بدلتے ہیں. جب بڑھاپے میں تو جب داڑھیاں سفید ہو جاتی ہیں تو اتنی طاقت نہیں رہتی. اس وقت تجربہ ہوتا ہے لیکن طاقت نہیں ہوتی. ان کے پاس تجربہ نہیں ہوتا لیکن طاقت ہوتی ہے. ہم ان کو ساتھ لے کر چلنا, ان کے ساتھ رکھنا, ان پہ شفقت رکھنا یہ ہمارا حق ہے. اور ہم کو یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ یہ لوگ, یہ بچے, یہ اس کو ننھے منھے بچے نہ سمجھا کریں.
یہ بہت ہی قیمتی لوگ ہوتے ہیں, یہ بہت ہی قیمتی سرمایہ ہیں یہ لوگ, اور اکثر محفلوں میں, اکثر مجلسوں میں, اکثر تحریکوں میں ان کو پیچھے کر دیا جاتا ہے, اور اصل میں یہی لوگ ہیں جو آنے والے قریب مستقبل میں یہ کمان لے کر اٹھتے ہیں. تو امید ہے کہ دارالایمان کے پلیٹ فارم سے یہ جو لوگ بچے تیار ہو رہے ہیں, جن کی تربیت ہو رہی ہے, اور یہ انشاءاللہ قیادت کے لیے آئیں گے. اب میں گزارش کروں گا وہ چہرے جو آپ نے دیکھا نہیں, ان کو جہاں آپ بیٹھتے تھے, جہاں آپ تکیے لگاتے تھے, جہاں آپ خوشبو سونگھتے تھے, وہ اس کی صفائی میں اور اس کی مینٹیننس میں لگے رہتے تھے, لیکن جب آپ آتے تھے تو وہ چلے جاتے تھے. تو یہ ہمارے 2 بنگالی بھائی ہیں, دارالایمان کے ہی بہت مہم یعنی عامل ہیں. ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں. ان کے نام ہیں, یہ نو نام ہے, عبد الصمد بھائی. یہ ان کو ہم بنگلہ ترجمہ دے رہے ہیں. عبد الصمد موجود ہیں, اور محمد سلیم, ان کو بلا لیں ذرا. ٹھیک ہے, اچھا. اس سلسلے میں وضاحت کرتا. وہ سلیم بھائی آ گئے. اس کو بلاؤ, 3 تقسیم میں بلاؤ. یہ پہلے ہیں محمد سلیم بھائی. یہ اپنا قرآن لے لیجیے. ہاں وہ 3 تفہیم لے کے. یہ پیچھے جو ہیں وہ عبد الصمد بھائی ہیں. جب سے میں دارالایمان میں آیا ہوں یہ ان کی خدمات کو دیکھ رہا ہوں, لیکن یہ وہ ساتھی ہیں جو ہمیشہ چھپے رہتے ہیں. اب آخر میں شکریہ ادا کروں گا ٹرانسپورٹ والے ادارے کا, دارالایمان کے, جن کے مسئول شفیق صاحب ہیں. انہوں نے جس طرح کاوشوں سے ساتھیوں کو آنے جانے میں معاونت کی, بڑی محنت کی ہے, ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اصل میں شکریہ فردن نام لے کر تو مکمل بھی نہیں ہوں گے, لیکن یہ کہوں گا کہ ہر شخص کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے اس کاوش میں حصہ لیا ہے. اور سب سے سمجھتا ہوں محنت طلب, جیسے کہ ہاشمی صاحب نے بھی کہا ہے اپنے تاثرات میں کہ ان کو نہیں بھولا جا سکتا, جو مستقل کھڑے رہے ہیں, جو مستقل کیمرے کی آنکھ سے آپ کو محفوظ کرتے رہے ہیں, حافظ صاحب کے اتنے بیانات کو محفوظ کرتے رہے ہیں. 2 چہرے تو آپ دیکھتے رہے ہوں گے, لیکن تیسرا چہرہ بہت کم دیکھا ہوگا. میں سب سے پہلے گزارش کروں گا جو ایکسپرٹ ہمارے کیمرہ اور ویڈیو اور آڈیو ڈپارٹمنٹ کے ہیں, تنصیر بہزاد صاحب, کہ وہ اپنے حصے کی تفہیم جو ہے وہ وصول فرمائیں. جناب تنصیر بہزاد. آج بھی یہ کھڑے ہیں, سب بیٹھے ہیں لیکن یہ آج بھی یہ کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بہت اجر دے. اور اس کے بعد میں خود اٹھتا ہوں ان کو خود پکڑانے کے لیے. جناب آصف صاحب. اور ایک ساتھی جو ہمیشہ چھپ کے بیٹھتے تھے, ان کی کارروائی یہ تھی کہ جتنی بھی آواز تھی وہ اس کو محسوس اور محفوظ کرنے میں رہتے رہے, جو آپ کے سامنے نہیں آئے. بہت آئے, بہت کم آئے. جناب طارق عبدالعزیز بلوچ صاحب, وہ ابھی بھی پیچھے بیٹھے ہوں گے. یہ وہ ساتھی ہیں جنہوں نے پورا مہینہ اندر جو آڈیو سیٹس اور ویڈیو سیٹس ہیں, آنکھیں اور گردن بالکل اس کے اوپر لگا کر کیسٹوں کے اوپر دیکھتے رہے, ان کی ریکارڈنگ میں محفوظ رہے. جناب طارق عزیز عبدالعزیز صاحب. اب اس چیز کی وضاحت ہے
پروگرام اب تقریباً ختم ہے اور خوشبوئیں بھی باہر خوب پھیل چکی ہیں، تو یہ وضاحت طلب ہے کہ سیرت کے بارے میں وضاحت، البلاغ پروگرام کے بارے میں وضاحت کر دیں کہ آج کل اس کا موضوع سیرت النبی ہے، جنگ حنین کے بعد کے واقعات سے یہاں کیے جائیں گے، بیان کیے جائیں گے، جنگ حنین کے بعد کے واقعات جو ہیں، یہ وضاحت تھی اس پروگرام کے بارے میں۔ ہاں، بہت ہی ضروری بات راہل صاحب نے مجھے یاد کرائی کہ رمضان میں جو افطاری پروگرام کا انتظامات ہوتے رہے، خاص طور پر ان ساتھیوں کی، اصل میں ہمارے جو کچھ حلقے ہیں ان کی ذمہ داری تھی فرداً سب سے پہلے تو ان کے جو مسئول حلقوں کے ہیں عبدالغفور صاحب، نجم الاکرام صاحب اور سمیع اللہ صاحب، اور وہ اپنی جتنے بھی ساتھی ہیں جن کو یہاں لا کر اپنی فرض نبھاتے رہے اور خدمت میں یعنی وہ کرتے رہے، لوگوں کی انتظامات کرتے رہے اور سنبھالتے رہے، تو میں خصوصی طور پر ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ تو اور یہ خادم جو ہے جو آپ کے سامنے اتنی دیر سے بول رہا ہے، سمجھتا ہوں کہ میری ذمہ داری آج ختم ہوئی، تو میرے لیے بھی دعا کریں، میرے بچوں کے لیے دعا کریں، میرے گھر والوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور آپ کو بھی اور آپ کے گھر والوں کو بھی اس دین کی دعوت کے لیے قبول فرما لے۔ اور انہی میں سے مجھے یقین ہے کہ ابھی بھی ہمارا جو دین اسلام ہے وہ صرف ہماری غفلت کی وجہ سے اس حال کو پہنچ چکا ہے، لیکن ابھی بھی مجھے امید ہے اور میں وہ دن دیکھتا ہوں کہ اسلام جو ہے وہ دنیا کے اوپر غالب آ سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ میری دعا ہے کہ جس مقصد کو لے کر اٹھے ہیں، جس دعوت کو لے کر اٹھے ہیں اور جس تحریک کو لے کر اٹھے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری سب کی مدد فرمائے اور آپ کے خلوص کو قبول فرمائے اور آپ سب لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جن کے ہاں جہاں مصیبتیں اور بیماریاں اور مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے آپ کو رفع فرمائے، اور جن کے بچے بیمار ہیں خصوصی طور پر جنہوں نے درخواست کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت یابی عطا فرمائے۔ میرے ہاں کچھ ساتھی جن کے چہرے پہ پہچانتا ہوں، ان کے گھر والے بھی بیمار ہیں، کچھ کے آپریشن ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت یابی عطا فرمائے۔ کوئی ساتھی حقیقت میں بھولنے کے قابل نہیں ہے، اگر زبان اور مجبوری کی وجہ سے میں ان کی طرف اپنی توجہ یا ساتھیوں کی توجہ نہیں لا سکا تو میری معذرت ہے، لیکن اس کو دل میں نہ رکھیں، میرے لیے تمام لوگ بہت ہی عزیز اور قیمتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ قربتیں جو ہیں وہ اور بڑھائے اور دل اس طرح انشاءاللہ جڑتے رہیں، اور آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ دارالایمان جیسے پلیٹ فارم کو اور مزید قریب آئیں اور اپنی عمل کو، اپنی خدمات کو عملی جامہ دیتے ہوئے اور اس کو اور آگے لے کے چلیں انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ میں اب کھانے والی پارٹی کو زحمت دوں گا کہ جن ساتھیوں کی ذمہ داری ہے وہ بھی بلا رہے ہیں، اور آپ اپنی صفیں بھی درست کر لیں انشاءاللہ۔ یہ جو ہے مختصر سا عشائیہ آپ کے لیے اکرام کے لیے ہم نے رکھا ہے، تو انشاءاللہ اس کو انجوائے فرمائیں۔ فی امان اللہ، جزاک اللہ خیر۔